اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ تم پر اوپر سے عذاب بھیج دے۔ اللہ کا عذاب اوپر سے آتا ہے۔ اب اوپر سے عذاب کیسے آتا ہے؟ ہوا کی شکل میں آ سکتا ہے، جیسے قوم عاد پر آیا تھا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی، بڑے لمبے ترنگے لوگ تھے، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے وہ مکان بنایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ ان کو اپنی طاقت کے اوپر بہت ناز تھا، بہت غرور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے غرور کو کیسے خاک میں ملایا؟ اللہ نے ان کے اوپر ہواؤں کو بھیجا، آسمان سے ہوائیں آئیں اور وہ ہوائیں 7 دن اور 8 راتوں تک مسلسل چلتی رہی۔ 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی۔ ان ہواؤں کے ذریعے اللہ نے ان پوری بستی کو ہلاک کر دیا اور ان کے سر اور ان کے دھڑ الگ الگ ہو گئے اور ان کی لاشیں اس طریقے سے زمین کے اوپر پڑی تھی کہ اللہ فرماتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے سڑے ہوئے تنے زمین پر پڑے ہوئے۔ تو اللہ کا عذاب اوپر سے آتا ہے، ہواؤں کے ذریعے بھی آ سکتا ہے۔ کبھی اللہ کا عذاب بارش کی شکل میں بھی آتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جب کھلم کھلا بے حیائی کا کام کرنا شروع کیا، جب مرد کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرنے لگا، فطرت کے قانون کو انہوں نے بدلنا شروع کر دیا۔ اللہ نے مرد کے لیے عورت کو بنایا، انہوں نے عورت کو چھوڑ کر کے مرد کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرنے لگا۔ جب انہوں نے اللہ کے قانون کو توڑا اور انہوں نے فطرت کے قانون کو بدلا تو اللہ نے آسمان سے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حجارۃ من سجیل منضود، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے اوپر پتھروں کے کنکر برسائے، پتھروں کی بارش فرمائی۔ آسمان سے تو پانی برستا ہے نا، پتھر تو نہیں برستے۔ مگر جب انہوں نے اللہ کے قانون کو بدل دیا تو اللہ نے بھی اپنے فطرت کے قانون کو بدل دیا، آسمان سے بارش نہیں پتھر برسے۔ اور اس میں ایک نقطہ یہ ملا کہ جیسی کرنی ہوگی ویسی بھرنی ہوگی، جیسا آپ گناہ کریں گے اللہ کی طرف سے ویسی ہی سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے اوپر آسمان سے پتھر برسائے۔ اتنا ہی نہیں، ان پتھروں کے اوپر باقاعدہ نام لکھا رہتا تھا، یہ پتھر فلاں فلاں انسان کے اوپر گرنے والا ہے، اور اسی کے اوپر وہ پتھر گرتا تھا، اور جس کے اوپر وہ چھوٹے سے کنکر اور پتھر گرتے تھے وہی آن دا اسپاٹ مر جاتا تھا، اس کا بھیجا بدن اس کے دماغ سے باہر نکل جاتا تھا۔ اتنے پر بھی اللہ نے بس نہیں کیا، وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اللہ نے پوری بستی کو الٹ دیا۔ انہوں نے اللہ کے قانون کو الٹ دیا تھا، انہوں نے فطرت کے قانون کو الٹ دیا تھا، اللہ نے پوری بستی کو الٹ دیا، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، نیچے کا حصہ اوپر کر دیا۔ تو اللہ کا عذاب آسمان سے برستا ہے، کبھی کبھی اوپر سے آتا ہے۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، اے نبی آپ بتا دیجئے اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے تمہارے اوپر عذاب بھیج دے۔ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، یا اللہ تعالیٰ تمہارے پاؤں کے نیچے سے تمہارے اوپر عذاب بھیج دے، زلزلے کی شکل میں، بھوکمپ کی شکل میں،
ارتھ کویک کی شکل میں، جیسے ترکی کے اندر زلزلہ آیا، جیسے لبنان کے اندر زلزلہ آیا، اور جیسے آپ کے سیریا کے اندر زلزلہ آیا. زمین کے نیچے سے، پیر کے نیچے سے اللہ عذاب بھیج سکتا ہے. یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے زمین کو سکون والا بنایا ہے. ہم ٹاٹا سومو اور اسکارپیو کے اوپر بیٹھے تو جرکنگ برداشت نہیں ہوتی، ہم ٹرین اور فلائٹ کی جرکنگ برداشت نہیں کر پاتے. زمین تو فلائٹ سے بھی کہیں زیادہ اسپیڈ سے چل رہی ہے، اور اس زمین کے اندر ذرا سی جرکنگ ہو جاتی ہے تو اسی کو زلزلہ کہا جاتا ہے. یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ زمین اتنی اسپیڈ سے چل رہی ہے پھر بھی کوئی جرکنگ نہیں ہو رہی ہے، کوئی ہم کو حرکت محسوس نہیں ہو رہی ہے، ہم آرام سے رہتے ہیں. یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے، اور اس احسان کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. الم نجعل الارض مہادا، میرے بندو کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنا دیا؟ الم نجعل الارض مہادا، ہم نے زمین کو بچھونا بنا دیا. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اور ہم نے زمین کے اندر بڑے بڑے پہاڑوں کو جما دیا. وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے مرد و عورت کی شکل میں تمہارے جوڑے بنا دیے. یہ ہمارا بہت بڑا احسان ہے میرے بندو. قرآن کا 20واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا. ارے کون ہے جس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا، زمین کے اندر قرار پیدا کیا، زمین کو اسٹیبل بنایا، زمین کو پرسکون بنایا؟ کون ہے جس نے زمین کے اندر ندیوں کا سسٹم بنایا؟ کون ہے جس نے زمین کے اندر بڑے بڑے پہاڑوں کو بنایا؟ وجعل بین البحرین حاجزا، اور کون ہے جس نے میٹھے اور کھارے پانی کو الگ الگ کر کے دکھا دیا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ذات ہے؟ نہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن میرے بندو تم میں سے اکثر لوگ اللہ کو جانتے ہی نہیں، پہچانتے ہی نہیں. اللہ کا احسان ہے، اس نے زمین کو پرسکون بنایا. وہ ذرا سی حرکت دے دیتا ہے زمین کو تو زلزلہ آ جاتا ہے، اور جب یہ زلزلہ آتا ہے، انسان اتنی ترقی کر چکا ہے، آج انسان چاند پر پہنچ چکا ہے، آج انسان ہواؤں سے بات کرتا ہے، مگر جب یہ قدرتی آفت آتی ہے، جب یہ قدرتی آفت آتی ہے تو انسان کوئی کنٹرول نہیں کر پاتا. تصویریں آئی ہیں ترکی کی، آپ دیکھ لیں، تصویریں آئی ہیں سیریا کی، آپ دیکھ لیں. زلزلہ آیا، لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے، اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے. اچانک زلزلہ آیا اور پوری کی پوری بلڈنگیں تباہ ہو گئی، پورے کے پورے شہر تباہ ہو گئے، لاکھوں کروڑوں مکان تباہ ہو گئے، اور ہزاروں لاکھوں لوگ موت کے منہ میں چلے گئے. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. میرے بندو اللہ تعالیٰ تمہارے پیر کے نیچے سے بھی تمہارے اوپر اپنا عذاب نازل کر سکتا ہے. یہ زلزلے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. اور اگر یہ چھوٹا موٹا زلزلہ آج ہم کو عبرت دے رہا ہے، اگر ترکی اور سیریا کے اندر آنے والا زلزلہ آج ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں، تو سوچو قیامت کے دن کا زلزلہ کیسا ہوگا، جو ترکی میں نہیں آئے گا، جو سیریا کے اندر نہیں آئے گا، جو صرف انڈیا کے اندر نہیں آئے گا، جو صرف عرب کے اندر نہیں آئے گا، بلکہ اللہ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ زلزلہ تو پوری دھرتی پر آئے گا، پوری زمین پر آئے گا. وہ اخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے سارے کے سارے بوجھ نکال دے گی. وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی باتوں کو بیان کرے گی، زمین پول کھولے گی، زمین بتائے گی، دھرتی بتائے گی اس کے اوپر کون کون سے کام کیے گئے تھے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اللہ تعالیٰ زمین کو آرڈر دے گا، زمین بولے گی. معمولی سا زلزلہ آیا،
ہزاروں لاکھوں لوگ مر گئے میرے بھائی. سوچو اس زلزلے کا کیا حال ہے. زلزلے کے ویڈیو ہم کو واٹس ایپ پر آئے, فیس بک پر ہم نے دیکھا, لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے, زلزلہ آیا, لوگ فوراً گھر کے باہر بھاگنے لگے. حالانکہ گھر میں تجوری میں پیسہ بھی رکھا ہوا ہے, بینک میں بینک بیلنس بھی رکھا ہوا ہے, لیکن بینک بیلنس کی چنتا نہیں ہے, تجوری کے پیسے کی فکر نہیں ہے. آدمی اپنی جان بچانے کے لیے گھر کے باہر بھاگ رہا ہے. شوہر کو بیوی کی چنتا نہیں, شوہر اکیلے بھاگ رہا ہے, بیوی اپنا بھاگ رہی ہے, بچے اپنا بھاگ رہے ہیں. دنیا کے اندر آنے والے یہ چھوٹے موٹے زلزلے ہمیں قیامت کے دن کا نقشہ کھینچ دیتے ہیں کہ جب یہ چھوٹے موٹے زلزلے جب ان کا یہ حال ہے تو سوچو قیامت کے دن کا زلزلہ کیسا ہوگا. اللہ نے سورہ حج کے اندر نقشہ کھینچا, فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. او لوگوں اپنے رب سے ڈرو, اپنے پروردگار سے ڈرو, بے شک قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی. دنیا میں محبت کی مثال جب دی جاتی ہے تو ماں کا نام لیا جاتا ہے. جتنی محبت ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے کوئی کسی سے نہیں کر سکتا. یہ الگ بات ہے, بچہ جوان ہوتا ہے تو ماں کی کوئی فکر نہیں. ہمارے دوست ہیں ممبئی میں رہتے ہیں, یو پی کے رہنے والے ممبئی میں رہتے ہیں, بتانے لگے ان کی ساس 11 بیٹیاں ہیں, ایک بیٹا ہے ان کی ساس کو, یعنی 11 سالے ہیں, 11 ان کی بیوی کو لے کر کے 11 بیٹیاں ہیں ان کے سسرال میں اور ایک سالہ ہے. ساس کی عمر 70-80 سال ہو گئی ہے, بیٹا اسی گھر میں رہتا ہے لیکن ماں سے الگ رہتا ہے. ماں کیا کھا رہی ہے, ماں سانس لے رہی ہے کہ نہیں لے رہی ہے, ماں کس حال میں ہے, بیٹے کو کوئی نہیں. مجھے اللہ نے 3 بیٹیاں دی ہیں. کبھی کبھی احساس ہوتا ہے بیٹا نہیں ہے, لیکن جب اس طریقے کے بیٹوں کے حالات جب دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ نے اسی میں خیر کا پہلو رکھا ہو. لوگوں کو بیٹے ہوتے ہیں لیکن بیٹے ہو کر کے بھی وہ نالائق ثابت ہوتے ہیں. وہ بیٹا جب چھوٹا تھا سردی کے موسم میں پیشاب کرتا تھا, اس پیشاب کے گیلے بستر پر ماں لیٹ جاتی تھی اور اس کو سوکھی جگہ لٹاتی تھی, اور آج جب بوڑھی ہو گئی ماں تو اس بچے کے لیے بوجھ بن گئی. دنیا میں سب سے زیادہ ایک ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے میرے پیارے ساتھیوں. اور بچہ اگر دودھ پیتا بچہ ہو تو دودھ پیتے بچے کو تو ماں کے بغیر اور ماں کو بچے کے بغیر قرار ہی نہیں ملتا ہے. اللہ نے نقشہ کھینچا قرآن کا, یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہے. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, اور حمل والی عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے. ڈر کی وجہ سے ان کے پیٹ کا حمل ختم ہو جائے گا, ایبارشن ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ, اور لوگوں کے چہرے پر ایسی ہوائیاں اڑ رہی ہوگی, اتنا ڈر ہوگا, ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشے کی حالت میں.